اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ منا بھائی آفیشیل کے تمام دیکھنے اور سننے والے سب دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کا قیام کیسے عمل میں آیا اور کس نے لایا۔ 27 جولائی 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے بادشاہ عثمان اول نے 27 جولائی 1299 کو سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ سلطنت عثمانیہ 27 جولائی 1299 سے 3 مارچ 1924 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرین، جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالداوا اور ٹرانسلونیا کے علاوہ 29 صوبوں پر مشتمل تھی۔ وہ سلطنت جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان اول نے ڈالی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا۔ اپنی فطرتی ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہر سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ اوشکچ کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسہ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس شہر کے قریب ایک جگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 27 جولائی 1299 کو سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیاد ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینیوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطنت بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی بہادری تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہارا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے بعد ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 کو 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت اس لشکر نے مہیر الکول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی فواد جزیرہ نما اناطولیہ پر اترے اور ٹرانٹو اور اپولیہ کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اناطولیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضے کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا، اور بعد معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک، یونان، ابنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرہ کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جمہوریہ ارمینیہ کو تصحیح دیتے ہوئے ولسونین ارمینیہ کی تشکیل دی گئی، جو ارمینیہ باشندوں کا قدیم وطن تھا، تاہم بعض ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرقی وسطیہ کی تقسیم کے لیے انتہائی چلاکی و عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائکوس پیکوڈ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ
ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کے اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ قومی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی، فرانس کی فوج کو اناطولیہ سے باہر نکال دیا۔ معاہدہ سیورے کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ ارمینیا کو مل گئے تھے انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا اور ابنائے پر قابض برطانوی افواج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے ابنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطان محمد ششن عبد المجید 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد 40 بنتی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں اور منا بھائی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔